السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں حضرت فضیل بن عیاض کی زندگی سے تعلق ایک اور امیزنگ بیان آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا۔ اس میں سے ایک شخص یہ بات کہتا جا رہا تھا، یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں۔ اس بات کا فضول کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو۔ آپ نے اظہار تعصب کرتے ہوئے کہا کہ یہ غلط گاری کا کھیل کب تک جاری رہے گا؟ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑے۔ یہ کہہ کر جار و قطار روتے رہے۔ اس کے بعد مشغول ریاضت ہو گئے۔ ایک ایسی صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس راستے میں فضیل ڈاکو مارتا ہے، لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب آپ بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے لوٹ مار سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان تمام لوگوں سے جن کو آپ سے عزیمت پہنچی تھی معافی طلب کر لی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ شرط پیش کی، اگر تم سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانی شروع کر دی۔ اتفاق سے ایک دن ایسی آندھی آئی کہ وہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی۔ یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی معادت ختم کر دی۔ عرض کیا کہ میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا اس وقت میرے تکیہ کے نیچے اشرفیہ کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ اٹھا کر مجھے دے دو تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تھیلی اٹھا کر آپ نے اس کو دے دی۔ اس کے بعد اس نے ایک شرط پیش کی، پہلے مجھے مسلمان کر لو پھر معاف کروں گا۔ آپ نے کلمہ پڑھ کر اس کو مسلمان کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ اگر صدیق دل سے تائب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا۔ آج جبکہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی، آپ نے جب مجھ کو دی تو واقعی اس میں سونا نکلا۔ مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ ایک بار کا اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے گزارش کی کہ میں نے بہت جرائم کیے ہیں، لہٰذا مجھے امیر وقت کے پاس لے چلو تاکہ وہ مجھ پر شرعی حدود نافذ کرے۔ جب اس نے امیر وقت کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تو اس نے انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا۔ جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر آواز دی تو بیوی نے عجم حلال سے بھری ہوئی آواز سن کر یہ تصور کیا کہ شاید آپ زخمی ہو گئے ہیں۔ جب بیوی نے پوچھا کہ زخم کہاں آیا ہے تو فرمایا کہ آج میرے قلب پر زخم لگا ہے۔ پھر بیوی سے کہا کہ میں سفر حج پر جانا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر تم چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں، کیونکہ اس راستے میں تمہیں میرے ہمراہ بڑی بڑی اذیتیں جھیلنی پڑے گی۔ لیکن بیوی نے کہا کہ میں خادمہ بن کر تمہارے ہمراہ رہوں گی، کیونکہ میرے لیے تمہاری فرقت ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں بھی شریک سفر کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے راستے کی تمام مشکلات دور فرما دی۔ آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کی مجاورت اختیار کر دی۔ مدتوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا، عبادت و ریاضت میں راج قلم تک رسائی حاصل کی۔ اہل مکہ آپ کی گرد جمع رہتے اور آپ اپنے مواعظ حسنہ سے انہیں مستفیض فرماتے رہتے۔ دری اثنا آپ کے کچھ اعزازہ برگز ملاقات پہنچے
تو آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی، لیکن بے حد اصرار کے بعد چھت پر چڑھ کر فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ کسی اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ الفاظ ان لوگوں پر کچھ ایسے مؤثر ہوئے کہ ان پر گسی طاری ہو گئی اور تمنائے ملاقات کے لیے وطن واپس ہو گئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک و شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اسلامک آل انڈیا نیٹ ورک چینل کو دیکھتے رہیے۔